علی محمد خان صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. میں سینیٹر پاکستان کا رکن تو نہیں ہوں، اس لحاظ سے میرا استحقاق تو نہیں بنتا. آپ کی مہربانی، میں نے ریکویسٹ کی، آپ نے مجھے 1 منٹ 2 دیے. میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، صرف اس حوالے سے بات کروں گا کہ جیسے میں نے ان کو پایا، میرے 2.5 سال ہو گئے آپ کے اس ایوان میں، اور میں جب آیا تو مجھے اپنا پہلا دن بھی یاد ہے. یہاں پہ جو سینئرز ہیں آئلس کے اس طرف، میں ان کے پاس گیا، ان کو عرض کیا کہ میں چاہوں گا کہ بزنس بھی ہاؤس کا چلے اور آپ سے ہم سیکھیں بھی، کیونکہ پہلی دفعہ ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ میں مجھے رسپانسبلٹی دی ہے. اور عمران خان صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پہ اعتماد کیا، تو ہمیشہ گائیڈ کیا یہاں سینئرز نے، اور سخت سے سخت باتیں بھی یہاں پہ ہوئیں، ایک تہذیب کے دائرے کے اندر ہم نے کیا. لیکن میں نے مشاہداللہ صاحب کو جیسا شخص پایا، شفیق انسان تھے، دل میں بہت ان کی محبت تھی. الفاظ میں کبھی کبھار سختی تندی تیزی اگر آ بھی جاتی تو ہماری طرف سے بھی ایسا جواب وہ سنتے تھے، پھر ہم بھی جواب دیتے تھے. لیکن جس چیز نے میرے دل میں ان کی بہت قدر بڑھائی اور جس سے مجھے ان سے بہت پیار ہوا، 2 چیزوں پہ ان کو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک 35-40 سال کا ایک جوان مشاہداللہ خان صاحب جو ہے وہ جاگ جاتے تھے. جب کبھی پاکستان کی بات آتی یا اسلام، خاص کر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی. پچھلے سال ایک مارچ ہوا، عورت مارچ. سب کو اپنے اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم نے اپنا خیال کا اظہار کیا اور لوگ نے کیا. مشاہداللہ صاحب نے اس دن جب جو خاتون کو جو عزت اور جو مقام اور جو حقوق ہمارے دین نے دیے ہیں، جب انہوں نے وہ سپیچ کی اور اس کے بعد ختم نبوت کے ایشو پہ 1-2 دفعہ ان کو سننے کا موقع ملا، یقین کریں ان کا بہت ان سے محبت پیدا ہوئی کہ وہ ایک غلام رسول تھے. باقی سیاست ان کی اپنی جگہ، ہماری اپنی جگہ. انہوں نے، یہ حقیقت ہے کہ بڑے اسٹرانگلی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا، جس طرح میں یا میرے دوست کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کیا. لیکن جب پاکستان کی بات آئی یا دین کی بات آئی، ایک غلام رسول کے طور پہ کھڑے ہوئے. یہ ہمیشہ یہ ایوان اس بات کو یاد رکھے گا. اور پرسوں کی بات ہے، میرے ایڈیشنل سیکرٹری شکیل ملک صاحب، ہمارے سیکرٹری صاحب رخصت ہو رہے ہیں، اچھی روایت ہے، آپ فیئرویل دیتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ کسی عمرہ پہ ان کی ملاقات ہوئی کسی جگہ پہ پاکستان سے باہر. کہتے ہیں 1 گھنٹہ میرے ساتھ جو ہے مشاہداللہ بھائی مرحوم، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کرتے رہے، ختم نبوت پہ گفتگو کرتے رہے، اور 1 گھنٹہ بولتے رہے، اور 1 گھنٹہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہے. یہی ان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے. میری دعا ہے کہ پرسوں ان کے برخوردار ارسلان اور فرزان سے ملاقات ہوئی، چھوٹے بھائیوں کی طرح، اللہ ان کو جو ہے وہ صبر دے. اور چونکہ وہ خود ایک بہت زبردست مقرر تھے، تو نامناسب ہوگا کہ ان کے اعزاز میں کچھ الفاظ کا میں ذکر نہ کروں. خاص کر ان کے کچھ شعراء سے بڑی محبت تھی، چاہے وہ حبیب جالب ہوں یا احمد فراز ہوں. احمد فراز صاحب کے کچھ شعر ان کی نظر کرتا ہوں، پھر ایک دعا کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. جی، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چھوڑ کے کچھ چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. جب پرچم جا لے کر نکلے ہم، جب پرچم جا لے کر نکلے ہم، خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے. ایک غریب آدمی کی آواز تھے، مڈل کلاس کی آواز تھے. اللہ کرے ان ایوانوں میں غریب آدمی کی آواز کبھی خاموش نہ ہو. اس دعا کے ساتھ میں ان کو جو ہے ان کے لیے اپنی جو ہے کلمات کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن پاک میں ایک دعا ہے، اللہ وہ ہم سب کو بھی نصیب کرے. اس کا مفہوم بھی میں بتا دوں گا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہ کہہ دیجئے اے حبیب میرے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے آپ اپنے بندوں کو پیغام پہنچا دیجئے، میرے بندوں کو پہنچا دیجئے کہ یا اللہ مجھے جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور پھر جب وہاں سے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنی طرف سے دے وہ بہت بڑی امداد سلطان نصیرہ. اللہ تعالیٰ مشاہداللہ صاحب کی جو ہے مغفرت نصیب کرے اور ان کے اہل و عیال کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. شکریہ.